الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کیا آپ ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں؟ آپ رات کو نیند بھی کافی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ اٹھتے ہیں تو سستی چھائی رہتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور جب آپ کام پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سستی، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ 10 بڑی وجوہات کا میں ذکر کروں گا اور پھر ایک آسان سا، بالکل آسان سا ایک گھریلو آپ کو نسخہ دوں گا، ٹوٹکا دوں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو ناظرین، تھکاوٹ کا ہونا، ہر وقت سستی کا چھایا رہنا، اس کی 10 بڑی وجوہات ہیں، اور اگر ان کی کیئر نہ کی جائے، ان کا خیال نہ کیا جائے، ان کا علاج نہ کیا جائے، ان کی درست تشخیص نہ کی جائے تو یہ مسئلے بڑے بن جاتے ہیں۔ ان میں سر فہرست خون کی کمی ہے۔ آئرن اور خون کی کمی سے آپ کا جسم بے جان ہوتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ ہوتی ہے، ہر وقت سستی ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر جسم میں کوئی اندرونی سوزش ہوتی ہے، انفلامیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تیسرا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ ٹھیک سے نیند نہ آنا، پراپر نیند نہ آنا۔ آپ 10 سے 12 گھنٹے بھی سو جاتے ہیں لیکن پراپر وہ سکون والی نیند جو ہے وہ آپ کو نہیں آتی۔ چوتھے نمبر پر اگر گردوں کی بیماری ہو، گردوں پہ سوزش ہو، اس وجہ سے بھی آپ ہر وقت تھکے تھکے سے رہیں گے، سستی چھائی رہے گی۔ پانچویں نمبر پر آپ کو کوئی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے، فیٹی لیور ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، لیور سروسس ہو سکتا ہے، لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے بھی ہر وقت سستی رہنا، تھکاوٹ رہنا، تھکے تھکے سے رہنا، کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا۔ ساتویں نمبر پر تھائرائیڈ کا ہونا، ہائپر تھائرائیڈ یا ہائپو تھائرائیڈ، ان میں سے کوئی بھی تھائرائیڈ آپ کو ہو سکتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر غذائیت کی کمی، اگر آپ کسی بھی وجہ سے صحیح طرح سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے تو اس وجہ سے بھی سستی، تھکاوٹ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور 9واں نمبر وہ ہے بلڈ پریشر کا لو رہنا۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اگر بلڈ پریشر کم ہو تو کہتے ہیں نارمل ہے، لیکن کم ہونا بلڈ پریشر انتہائی خطرناک صورت ہے۔ بلڈ پریشر کا لو ہونا اٹس مینس آپ کے جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کمزوری کی شدید ترین صورت پر، آپ کمزوری کی شدید ترین اسٹیج پر ہیں، اور اس وقت آپ کو ضرورت ہے
غذا کی، خوراک کی، طاقت کی، اور 10ویں نمبر پر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی تشخیص کروائیں۔ خون کی کمی ہے، آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ خون کی واقعتاً کمی ہے یا نہیں ہے۔ آئرن اور خون کی کمی اس وجہ سے لوگ تھکے تھکے سے رہتے ہیں، 90% اس کا سبب یہ ہے۔ تو بہرحال تشخیص لازمی کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ مرض کا اصل سبب کیا ہے۔ تو جب مرض کا اصل سبب پتہ چل جائے گا تو اس کا جب علاج ہوگا تو آپ کی یہ ساری کمزوری، آپ کی یہ تھکان، آپ کی یہ سستی، کام کرنے کو دل نہ کرنا، یہ ساری علامات آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ دے دیتا ہوں۔ آپ کشمش لے رہے ہیں، کشمش بھی دیسی کشمش ہو، چھوٹی والی اور براؤن کلر کی، اس کا آپ 1 چمچ رات کو پانی تھوڑا گرم کر کے اس میں آپ ڈال کے بھگو کے رکھ دیں۔ صبح نہار منہ وہ پانی آپ پی لیں اور کشمش کو چبا چبا کے کھا لیں، لیکن اس سے پہلے کشمش کو اچھی طرح سے آپ نے دھو لینا ہے۔ تو اس کو آپ 15 دن آپ مسلسل استعمال کریں، پھر دیکھیں آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ جتنے بھی مسائل بتائیں، اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہوگا وہ بھی حل ہوگا، ساتھ ساتھ میں آپ کے جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر کیلشیم ہے اور اس کے اندر میگنیشیم ہے، جو ہماری ہڈیوں کے لیے، ہمارے جوڑوں کے درد کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر میگنیشیم موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کو رات کو نیند جو ہے وہ پرسکون آئے گی، کیونکہ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے بھی نیند ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیند ہمیں نہیں آتی۔ پھر منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، وہ بھی اس کے بعد نہیں آیا کرے گی۔ اس کے علاوہ آنتوں کی صفائی ہوگی، پیٹ آپ کا صاف ہوگا اور آپ کی قبض سے نجات مل جائے گی، اور آپ کو قبض سے نجات مل جائے گی کیونکہ اس کے اندر فائبر کافی مقدار میں موجود ہے۔ تو بہت ہی زبردست یہ چیز ہے کشمش کا پانی۔ اس میں فائبر ہے، اس میں آئرن ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں کاپر ہے، اس میں وٹامن B6 ہے، اس میں کیلشیم ہے۔ تو اس کو معمولی مت سمجھیں، یہ ایک خطرناک علامت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کی درست تشخیص کروائیں اور پھر درست علاج کروائیں، اور یہ کشمش کا پانی آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔